ناظرین، ملک کے دیگر حصوں کی طرح پنجاب کا علاقہ رجانہ سبزیوں کی کاشت کی وجہ سے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی خاصا مقبول ہے۔ یہاں کاشت کی جانے والی سبزیاں نہ صرف اندرون ملک مختلف علاقوں میں بھیجی جاتی ہیں بلکہ یہاں کی سبزیاں بیرون ملک برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ بھی کمایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ذوالفقار کی اس رپورٹ میں۔ رجانہ سے میں ہوں محمد ذوالفقار اور اس وقت موجود ہوں گرین ہاؤس میں۔ سبزیات انسانی خوراک کا لازمی جزو ہے۔ سبزیات کے گرین ہاؤس میں ٹماٹر، شملہ مرچ، بھنڈی توری، کدو اور مرچ کاشت کی گئی ہیں۔ رجانہ اور اس کے نواحی چکوک میں کاشت کی جانے والی سبزیاں نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی بھجوائی جاتی ہیں، جس سے اچھا خاصا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ گرین ہاؤس میں سبزیات کی کاشت اکتوبر میں پنیری کی تیاری کے بعد نومبر میں پنیری کو گرین ہاؤس میں شفٹ کیا جاتا ہے، جو کہ مارچ میں تیار ہو جاتی ہیں۔ سبزیات کی کاشت ایک منافع بخش کاروبار ہے، مگر کاشتکاروں کی شکایات ہیں کہ حکومت کی طرف سے انہیں کھاد ادویات میں کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا، جس کی بنا پر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گرین ہاؤس کے گرد و نواح کا زمینی پانی کڑوا ہے، جو کہ سبزیات کے لیے نقصان دہ ہے۔ نہری آبپاشی سے ہی سبزیات کی فصل کو سیراب کیا جاتا ہے، لیکن نہروں کی وارہ بندی کی وجہ سے کاشت متاثر ہوتی ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت کی طرف سے گرین ہاؤس کے لیے پائپ ٹنل کاشتکاروں کو دیتے وقت قرعہ اندازی کے ذریعے ناانصافی کی جاتی ہے، جبکہ پائپ ٹنل کاشتکاروں کو کارکردگی کی بنا پر دیے جانے چاہیے۔ سبزیات کی اچھی کاشت کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرے تاکہ سبزیات کی اچھی کاشت سے زر مبادلہ میں اضافہ ہو اور وطن عزیز کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ کاشتکار کو بھی اس کی محنت کا پھل مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ذوالفقار، دنیا نیوز، رجانہ۔ پنجاب کے بعد اب چلتے ہیں حسین وادیوں کی سرزمین گلگت بلتستان کی جانب و نظر ڈالتے ہیں وہاں کی چند اہم خبروں پر۔ عطاباد جھیل ٹوٹنے کے خدشے کے پیش نظر گزشتہ روز پاک فوج نے ریسکیو ریلیف آپریشن کی ریہرسل کی۔ گلگت میں ریہرسل کے دوران پاک فوج کے جوانوں نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقلی اور انہیں امدادی سامان پہنچانے کا مظاہرہ کیا۔ فورس کمانڈر گلگت بلتستان قمر جاوید باجوہ نے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی۔ انہوں نے جوانوں کو ہدایت کی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ بلتستان میں پچھلے ایک ماہ سے جاری شدید بارشوں کے دوران کئی بالائی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی، جس سے ان علاقوں کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ 7 ماہ سے بیرونی دنیا سے منقطع ضلع سکردو کے بلائی علاقے تحصیل گوتری میں خلاف معمول مئی کے مہینے میں شدید برف باری کے باعث متعدد مکانات اور کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ سکردو میں مقیم گوتری کے لوگوں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق پچھلے ایک ہفتے کے دوران 1.5 سے 2 فٹ برف پڑ چکی ہے، جس سے علاقے کے 35 گاؤں میں 80 سے زائد کچے مکانات چھت ٹپکنے اور دیواریں گرنے سے شدید متاثر ہو گئی ہیں، جن کے مکین رشتہ داروں کے ہاں منتقل ہو گئے ہیں۔ شدید برف باری کی وجہ سے پورے علاقے میں گندم اور جو کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جس سے علاقے میں غذائی بحران کا خدشہ ہے۔ مقامی یونین کونسل کے چیئرمین اصغر علی اور سابق ضلع ممبر فدا علی کے مطابق شدید موسمی حالات میں اگر بیماریاں پھیل گئیں تو علاقے میں ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں اور ادویات کی بھی قلت ہے، جبکہ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ جولائی تک کے لیے ادویات کا ذخیرہ اور عملہ موجود ہے۔ تاہم لوگوں کے مطابق پورے علاقے کے لیے موجود واحد لیڈی ڈاکٹر ورکر پچھلے 2 ماہ سے بیمار ہو کر سکردو آئی ہوئی ہے۔ ادھر زمینی رابطہ منقطع ہونے کے باعث نہ تو حکومتی اداروں کی علاقے تک رسائی ممکن ہے اور نہ ہی وہاں سے سکردو میں آیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر ہی واحد آمد و رفت کا ذریعہ ہے، مگر وہ بھی موسم پر منحصر ہے، اس لیے متاثرین کی فوری خبرگیری اور ان تک امداد پہنچانا ممکن نظر نہیں آتا۔ گلگت کے مختلف کیمپوں میں رہائش پذیر آئی ڈی پیز میں امدادی اشیاء تقسیم کی گئیں، جبکہ اسپیکر بلتستان اسمبلی اور چیف سیکرٹری نے دینور قاسم آباد کیمپ کا دورہ کیا۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی جمیل احمد، رکن قانون ساز کونسل مولانا طاولہ شہاب، ممبر قانون ساز اسمبلی آفتاب حیدر، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان بابا یعقوب، فتح محمد اور آئی جی پی گلگت بلتستان تحسین انور علی نے متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا طاولہ شہاب نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب کو اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہمت اور بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان بابا یعقوب، آئی جی پی تحسین انور علی نے کہا کہ حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کم سے کم نقصان ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ بلتستان میں اس وقت پاک فوج سمیت تمام امدادی ادارے چوکس و چوکنا ہیں۔ گلگت بلتستان کے بعد اب چلتے ہیں جنت وزیر وادی کشمیر کی جانب و نظر ڈالتے ہیں علاقے کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔
नाज़रीन, थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें हर सूरत खून की मुंतकली लाजमी है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में थैलेसीमिया डे मनाए जाने के हवाले से बता रहे हैं मुसद्दिक चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौका पर पाकिस्तान भर की तरह आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भी इस मूजी मर्ज से बचाव और शऊर व आगाही के लिए अल-शिफा फ्री ब्लड बैंक के ज़ेर एहतमाम हमीद किरण वाक का एहतमाम किया गया। हमीद किरण वाक थैलेसीमिया सेंटर DHQ से शुरू होकर चौक शहीदा में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें थैलेसीमिया के मर्ज में मुबतला बच्चों की एक बड़ी तादाद, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन, अल-शिफा ब्लड बैंक के कारकुनान ने शिरकत की। जबकि इस वाक की क़यादत कमिश्नर मीरपुर डिवीजन डॉक्टर महमूद हसन, डिप्टी कमिश्नर चौधरी तैयब और डॉक्टर अकरम चौधरी ने की। बाद अज़ां मीरपुर के एक मकामी होटल में थैलेसीमिया के मर्ज से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है के उन्वान से एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिससे खिताब करते हुए थैलेसीमिया एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अकरम चौधरी ने कहा कि थैलेसीमिया एक खतरनाक मौरूसी बीमारी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये मर्ज तेजी से फैल रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 5000 बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज का शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर खानदानों और करीबी रिश्तेदारों यानी कजन मैरिज से पहले मर्द और औरत का ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट HB इलेक्ट्रोफोरस करवा लिया जाए तो थैलेसीमिया का बर वक्त पता चल सकता है। तकरीब से अल-शिफा फ्री ब्लड बैंक के सरपरस्त आला राजा जाकिर हुसैन ने कहा कि थैलेसीमिया का मर्ज न सिर्फ मरीज को बल्कि पूरे खानदान को नफसियाती, समाजी और मुआशी दबाव का शिकार कर देता है। लिहाजा एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से इस मर्ज से मुतल्लक मालूमात को दूसरों तक पहुंचाना और अपने जिस्म से खून का अतिया देने से ही हम आने वाली नस्लों को इस मोहलक बीमारी से महफूज रख सकते हैं। मुसद्दिक चौधरी, दुनिया न्यूज, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। खबरों और रिपोर्ट्स के जरिए अवामी मसाइल की निशानदेही के साथ साथ तारीख की झलक भी आपने देखी और सकाफत और सियाहत के पहलू को भी खबरों में जगह दी गई। आपकी आरा और तजावीज़ मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम के लिए कीमती है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे मसाइल की निशानदेही करती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।